بندہ نچیز نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث مبارک کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد، اس پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ اس حدیث مبارک کے متعدد طرق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد صحابہ کرام علیہ رضوان سے اس کا بیان متعدد کتب احادیث سے اور معتبر کتابوں کی روشنی میں میں نے بیان کیا تھا، اور اس حدیث کے بارے میں ہمارے اہل سنت و جماعت کے جلیل القدر ائمہ محدثین اسلاف کا جو نقطہ نظر اور موقف تھا اس حدیث کی تشریح اور اس حدیث کے معنی کے حوالے سے، وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے میں نے دلائل اور حقائق کی روشنی میں بیان کیا تھا۔ اس حوالے سے ہی گفتگو انشاءاللہ ہوگی۔ اس حدیث پر جو اشکالات و اعتراضات پیش کیے جاتے ہیں ان اشکالات کے انشاءاللہ آج میں جواب عرض کروں گا۔ ان اعتراضات و اشکالات میں سے ایک مین جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، علماء متکلمین نے علم کلام کی عقائد کی کتابوں میں نبی کی تعریف یہ بیان کی ہے کہ نبی وہ انسان ہے جس پر اللہ رب العزت وحی نازل فرماتے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ مبعوث فرماتا ہے، تو نبی وہ انسان ہے۔ نبی کی تعریف میں انسان کی قید بیان کی گئی ہے، اور انسانیت کی ابتدا جناب آدم علیہ السلام سے ہے۔ چونکہ انسانیت کی ابتدا آدم علیہ السلام سے ہے تو نبی کا انسان ہونا یہ نبی کے لیے ضروری ہے۔ چونکہ آدم علیہ السلام سے پہلے انسانیت نہیں ہے، لہذا ان سے پہلے کسی کو نبوت بھی نہیں ملی۔ یہ اشکال اور اعتراض پیش کیا جاتا ہے اس تعریف کو سامنے رکھ کر۔ یہ بات یاد رکھیں کہ تعریفات جو ہوتی ہیں وہ اکثر طور پر اکثری اور اغلبی اور عمومی چیزوں کو سامنے رکھ کر کی جاتی ہیں۔ اگر نبی کی تعریف میں یہ قید موجود ہے کہ نبی وہ انسان ہے، تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں بہت سارے علماء نے نبی کی تعریف میں انسان کی قید کے ساتھ ساتھ بلوغت اور فطانت کی قید بھی لگائی ہے کہ نبی وہ آزاد مرد ہے جو بالغ ہوتا ہے اور اس کو فطانت حاصل ہوتی ہے۔ فطانت اور بلوغت کی بھی قید علماء نے بیان کی ہے، لیکن نبوت کی یا نبی کی اس تعریف سے جناب سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت جناب یحییٰ علیہ السلام کی نبوت مستثنیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچپن میں ہی غیر بلوغت میں ہی نبوت عطا فرمائی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورہ مریم میں واضح طور پر دونوں نبیوں کی نبوت کو بیان کیا۔ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، ہم نے یحییٰ علیہ السلام کو بچپن میں نبوت عطا کی۔ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، جناب عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے اپنا نبی بنایا ہے۔ تو اب حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے غیر بلوغت میں جو نبوت عطا فرمائی ہے وہ نبوت نبی کی اس تعریف سے مستثنیٰ ہے۔ آگے چلیے رسول کی تعریف دیکھ لیں۔ رسول کی تعریف میں بھی ہمارے بہت سارے علماء نے انسان کی قید لگائی ہے کہ رسول وہ انسان ہے، رسول وہ انسان۔ ان بہت سارے علماء میں سے میں آپ کے سامنے ایک حوالہ پیش کرتا ہوں حاشیۃ الطحطاوی کا۔ امام طحطاوی رحمہ اللہ مراقی الفلاح کی جو امام شرم بلالی کی کتاب ہے مراقی الفلاح، اس کے حاشیے کے صفحہ نمبر 10 پر لکھتے ہیں رسول کی تعریف، وَهُوَ إِنسَانٌ حُرٌّ ذَكَرٌ أُوحِيَ إِلَيْهِ بِشَرْعٍ، کہ رسول وہ آزاد مرد، وہ انسان آزاد مرد ہے، أُوحِيَ إِلَيْهِ بِشَرْعٍ، کہ جن کی طرف وحی کی گئی ہے شرع کے ساتھ۔ تو یہاں رسول کی تعریف میں انسان کی قید امام طحطاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی۔ اسی طرح اب رسول اور نبی کا فرق کیا ہے، امام عبدالرؤف مناوی علیہ رحمہ اپنی کتاب التوقیف علی مہمات التعریف صفحہ نمبر 363 پر لکھتے ہیں سمی بہ النبی المرسل، سمی بہ النبی المرسل، رسول کہتے ہیں اس نبی کو جس کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرما دیا ہے، جس نبی کو اللہ رب العزت نے تبلیغی احکام کے لیے مبعوث کر دیا اس نبی کو ہی رسول کہتے ہیں۔ تو اگر انسان کی قید نبی میں موجود ہے تو انسان کی قید رسول میں بھی موجود ہے۔ اب رسول کی اس تعریف کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ اس تعریف سے کون کون مستثنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف انسانوں ہی کو
رسالت عطا نہیں فرمائی، بلکہ قرآن مجید میں واضح طور پر ارشاد فرمایا اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ چن لیتا ہے رسول کن میں سے؟ ملائکہ میں سے اور انسانوں میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ رسالت کا منصب ملائکہ کو بھی عطا فرماتا ہے اور انسانوں کو بھی۔ اب رسول کی اس تعریف کے مطابق کہ رسول وہ انسان ہے، یہ تعریف فرشتوں کی رسالت پر منطبق نہیں ہوتی، بلکہ فرشتوں کی رسالت اس تعریف سے مستثنا ہے۔ تو مسئلہ بالکل واضح ہو گیا کہ اگر نبی کی تعریف جس میں بلوغت اور فطانت کی قید لگائی گئی ہے، اس تعریف سے جناب عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کی نبوت مستثنا ہے، رسول کی اس تعریف سے جس میں انسان کی قید موجود ہے فرشتوں کی رسالت مستثنا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو عالم ارواح میں نبوت عطا فرمائی ہے، وہ نبوت بھی نبی کی اس عمومی تعریف سے مستثنا ہے۔ تو مسئلہ بالکل واضح ہوتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ جو اشکال تھا اس کا بحمد تعالیٰ میں نے حقائق کی روشنی میں جواب پیش کر دیا۔ اس سلسلے میں دوسرا اشکال یہ پیش کیا جاتا ہے کہ یہ جو حدیث آپ نے پڑھی ہے کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام روح اور جسم کے درمیان میں تھے۔ اس حدیث میں نبوت ملنا مراد نہیں ہے، بلکہ اس میں نبوت کا نوٹیفکیشن جاری کرنا مراد ہے، اور نبوت کے لیے نامزد کرنا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نوٹیفکیشن جاری کر دیا تھا کہ ان کو آئندہ نبی بنایا جائے گا۔ نامزدگی ہو گئی تھی کہ ان کو آئندہ نبی بنایا جائے گا، بالفعل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مقدسہ کو وصف نبوت سے متصف نہیں کیا گیا تھا۔ یہ اشکال پیش کیا جاتا ہے، تو اس کا جواب بھی بالکل حدیث کا جو سیاق کلام اور حدیث کے الفاظ ہیں ان کے ساتھ بالکل اس اعتراض اور اشکال کا جو جواب واضح ہو جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے جب حضور کی بارگاہ اقدس میں سوال کیا، ان کے سوال کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ حضور آپ کی نبوت کب سے آپ کی نامینیشن ہو چکی ہے، نامزدگی ہو چکی ہے، نوٹیفکیشن کب سے جاری ہو چکا ہے، بلکہ صحابی نے عرض کیا متا وجبت لک النبوہ، حضور آپ کے لیے نبوت کب سے ثابت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ سیدنا میسرۃ الفجر رضی اللہ عنہ سے جو کلمات لے کے آئے ہیں التاریخ الکبیر کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 267 پہ، اس میں تو صحابی پوچھتے ہیں متا کنت نبیا، حضور آپ کب سے نبی ہیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت سے نبی ہوں، یعنی میں اس وقت سے وصف نبوت سے متصف ہو چکا ہوں جبکہ آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان میں تھے۔ میں نے پچھلے درس میں اور پچھلی گفتگو میں بھی بیان کیا ہے کہ کانا کا استعمال معنوی اعتبار سے ہوتا ہے اس جگہ پہ کہ جہاں کانا اتصاب المسند الیہ بالمسند فی الماضی، جس میں مسند الیہ مسند کے ساتھ زمانہ ماضی میں متصف ہو چکا ہوتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانا اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مقدسہ وصف نبوت سے اس وقت بھی متصف ہو چکی تھی جبکہ حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان میں تھے۔ تو صرف نوٹیفکیشن اور نامزدگی نہیں ہوئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو، آپ کی روح مقدسہ کو وصف نبوت سے متصف فرما دیا تھا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت یہ حضور کو وصف حاصل تھا۔ اس حدیث کے حوالے سے تیسرا جو اشکال اور اعتراض پیش کیا جاتا ہے کہ اس حدیث سے تو پتہ چلا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے سب سے اول نبوت عطا فرمائی، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک بہت بڑا عظیم المرتبت اور عظیم الشان منصب ہے ختم نبوت۔ ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ جن کو سب سے آخر میں نبوت دی گئی۔ تو اب اس میں تو دونوں حدیث میں اور قرآن کی اس آیت میں تضاد ہے۔ حدیث تو یہ کہتی کہ حضور کو سب سے پہلے نبوت ملی، اور قرآن کی آیت سے جو مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کو نبوت آخر میں ملی۔ تو یہ جو اشکال ہے یہ پیش کیا جاتا ہے، تو اس کا جواب ٹھنڈے دل سے سمجھیں انشاءاللہ تعالی۔ میں اپنے اسلاف کی خصوصاً اعلی حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان محدث بریلی
رحمہ اللہ کی چند تصریحات پیش کر کے یہ بات واضح کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو یہ شرف اور فضیلت عطا کی ہے کہ حضور اول بھی ہیں، حضور آخر بھی ہیں۔ نبوت ملنے کے اعتبار سے ہمارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اول ہیں، اور بعثت کے اعتبار سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخر ہیں۔ حضور کی بعثت سب سے آخر میں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے نبوت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مقدسہ کو عالم ارواح میں ہی عطا فرما دی تھی۔ اس پر چند تصریحات پیش کرتا ہوں۔ اس تناظر میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کو حضور کے اول النبیین ہونے کو بیان کیا ہے۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ فتاوی رضویہ کی کئی مقامات پہ جگہ جگہ پہ اس بات کو لکھا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی الانبیاء ہیں، تمام نبیوں کے نبی ہیں۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک تمام نبی اپنے اپنے عہد میں، اپنے اپنے دور میں حضور علیہ السلام کے امتی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت تمام نبیوں کے نبی تھے، اور سارے نبی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس وقت امتی تھے اپنے اپنے دور میں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت عام ہے، جناب آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اور جمیع مخلوق خدا کو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت شامل ہے۔ فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 30 صفحہ نمبر 149 پہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں، آپ لکھتے ہیں کہ ہم اوپر بیان کر آئے کہ حضور کی رسالت زمانہ بعثت سے مخصوص نہیں بلکہ سب کو حاوی۔ حضور کی رسالت زمانہ بعثت سے مخصوص نہیں بلکہ سب کو، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب مبعوث ہوئے تو حضور کی نبوت صرف اس وقت ہے، بلکہ فرماتے ہیں سب کو حاوی ہے۔ اس سے پہلے بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو اللہ تعالیٰ نے وصف نبوت عطا فرمایا۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ فتاوی رضویہ کی اسی جلد نمبر 30 کے صفحہ نمبر 138 پہ لکھتے ہیں کہ ہمارے حضور صلوات اللہ تعالی وسلامہ علیہ سب انبیاء کے نبی ہیں، اور تمام انبیاء و مرسلین اور ان کی امتیں سب حضور کے امتی، سارے نبی اور ان کی امتیں حضور کے امتی ہیں۔ حضور کی نبوت اور رسالت زمانہ سیدنا ابو البشر علیہ الصلوۃ والسلام سے روز قیامت تک جمیع خلق اللہ کو شامل ہے۔ یعنی حضور کی نبوت کی عمومیت بیان کرتے ہوئے امام فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت جناب آدم علیہ السلام سے لے کر تمام نبیوں اور ان کی امتوں اور تمام مخلوق خدا کو شامل ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سارے نبیوں کے بھی اور سارے نبیوں کی امتوں کے بھی نبی ہیں۔ آگے چلیے، فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 111 پر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، حاشا، نہ کوئی رسول رسالت سے معزول کیا جاتا ہے، نہ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام رسالت سے معزول ہوں گے، نہ حضور کا امتی ہونا رسالت کے خلاف۔ وہ قبل نزول اپنے عہد میں بھی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی تھے۔ کون؟ عیسیٰ علیہ السلام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی تھے۔ کب؟ اپنے عہد میں، جب ان کا زمانہ تھا، جب دنیا میں وہ موجود تھے، ان کا زمانہ تھا، اپنے عہد میں بھی نبی کریم علیہ السلام کے امتی تھے۔ اب جب حضور کے امتی ہیں تو امتی کس کا ہوتا ہے؟ نبی کا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنے عہد میں جب حضور کے امتی تھے تو ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس وقت بھی منصب نبوت اور وصف نبوت عطا فرمایا تھا، اور بعد رفع بھی امتی ہو کر اتریں گے۔ تمام انبیاء و مرسلین اپنے عہد میں بھی حضور کے امتی تھے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی اپنے اپنے دور میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی تھے، اور اب بھی امتی ہیں، جب بھی رسول تھے اور اب بھی رسول ہیں کہ ہمارے حضور نبی الانبیاء ہیں۔ یہ عبارت بھی بالکل اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو عالم ارواح میں ہی نبوت سے متصف فرما دیا تھا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے اس عہد میں بھی ان نبیوں کے نبی تھے، نبی الانبیاء تھے۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 5
کہ صفحہ نمبر 66 پہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے جو عبارت لکھی ہے وہ بالکل اس مسئلے کو مزید واضح کرتی ہے. صفحہ نمبر 66 ہے. مسئلہ چل رہا تھا پیچھے کہ کس کس نبی نے کون کون سی نماز پڑھی ہے اور یہ 5 نمازیں کس نبی نے ادا کی ہیں. تو مختلف اقوال بیان کر کے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ممکن کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہی نے 5 پڑھی ہوں، اور اس میں حکمت یہ ہو کہ وہ دنیا کی نظر ظاہر میں بھی صاحب صلوات خمس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی ہو کر زمین پر تشریف لانے والے ہیں. چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور وہ حضور کے امتی ہو کر دنیا میں نازل ہوں گے. اگرچہ حقیقتاً تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ہمارے حضور نبی الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں. مجازن نہیں، حقیقتاً سارے نبی حضور کے امتی ہیں. اگلا جملہ قابل غور فرماتے ہیں کہ انہیں نبوت دی ہی اس وقت ہے جب انہیں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی بنا لیا ہے. آدم علیہ السلام کو نبوت کب ملی؟ جب انہیں حضور کا امتی بنا لیا گیا. جناب نوح علیہ السلام کو نبوت کب ملی؟ جب انہیں حضور کا امتی بنا لیا گیا. جناب موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، تمام نبیوں کو نبوت بعد میں ملی ہے، انہیں نبی کریم علیہ السلام کا امتی پہلے بنایا گیا. تو امتی کس کا ہوتا ہے؟ نبی کا. تو معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام کی روح مقدس اس وقت بھی جب انبیاء کا عہد اور دور تھا وصف نبوت سے متصف تھی. تو اس انداز سے بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہمارے پیارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کہ اول النبیین ہونے کا بیان امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا. فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 662 اور 63 پر امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں. صفحہ نمبر 661 سے عبارت شروع ہوتی ہے ابن ابی حاتم و بغوی و سالبی تفاسیر اور ابو اسحاق جوزجانی تاریخ اور ابو نعیم دلائل میں بطریق عدیدہ ان قتادہ ان الحسن ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مسندن، یعنی ان سے سیدنا ابو ہریرہ سے مرفوع حدیث بیان کرتے ہیں. اور ابن سعد طبقات اور ابن لال مکارم الاخلاق میں قتادہ سے مرسلن راوی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آیت کریمہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ سورہ احزاب کی آیت نمبر 7 حضور نے تلاوت فرمائی. اس کی تفسیر بیان کی کنت اول النبیین فی الخلق وآخرہم فی البعث. سرکار فرماتے ہیں میں سب نبیوں سے پہلے پیدا ہوا اور سب کے بعد بھیجا گیا. تو حضور اول بھی ہیں آخر بھی ہیں. تخلیق کے اعتبار سے اور نبوت ملنے کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اول، اور بعثت کے اعتبار سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخر ہیں. امام علیہ سنت اس کے صفحہ نمبر 663 پہ ایک روایت نقل کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ حضور کا اول نام رکھا، حضور سب انبیاء سے آفرینش میں مقدم ہیں، اور حضور کا آخر نام رکھا کہ حضور سب پیغمبروں سے زمانے میں مؤخر و خاتم الانبیاء و نبی امت آخری ہیں. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں. اور اگلا جملہ تو بڑا ہی قابل غور ہے اس حوالے سے اول اور آخر ہونے کے اعتبار سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اول النبیین ہیں. ایک حدیث ہے جس کو امام ابو بکر احمد ابن حسین بہقی اپنی کتاب دلائل النبوہ میں لے کے آئے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 294. مشہور حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معراج کی رات جو انبیاء کے سامنے مسجد اقصی میں خطبہ پڑھا، اس خطبے کے یہ کلمات ہیں کہ وَجَعَلَنِي فَاتِحًا وَخَاتِمًا، اللہ تعالیٰ نے مجھے فاتح اور خاتم بنایا. خاتم اور خاتم دونوں پڑھا جا سکتا ہے، جو حدیث میں لفظ استعمال ہوا کلمہ. تو اللہ نے مجھے فاتح اور خاتم بنایا. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 638 پہ لکھتے ہیں وَجَعَلَنِي فَاتِحًا وَخَاتِمًا، اور مجھے فاتحہ دیوان نبوت و خاتمہ دفتر رسالت بنایا. پھر غور کریں جملے پہ، مجھے فاتحہ دیوان نبوت یعنی نبوت کے دیوان کو کھولنے والا، نبوت کے دیوان کو اگر سب سے پہلے کسی نے کھولا ہے تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہیں. یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں.
و خاتمہ دفتر رسالت بنایا، اور دفتر رسالت کو مکمل کر کے اس کو ختم کر دینے والے، یعنی اس کو مکمل کر دینے والے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہیں۔ تو حضور فاتحہ دیوان نبوت اور خاتمہ دفتر رسالت ہیں۔ تو اس اعتبار سے میرے آقا کریم علیہ السلام اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں۔ نبوت کی ابتدا بھی حضور سے ہوئی اور نبوت کی انتہا بھی پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہوئی۔ اب آگے اس سلسلے میں جو عبارت ہے امام اہل سنت رحمۃ اللہ کی جو پیش کی جاتی ہے فتاوی رضویہ سے، کہ دیکھیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب سے نبی کریم علیہ السلام کو نبوت ملی اور جب اس سے حضور نبی بنایا گیا، اس وقت اس کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملی۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو آخر میں نبوت ملی۔ حالانکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ کی دیگر عبارات جو ہیں ان کو جب سامنے رکھتے ہیں تو بالکل بات واضح ہو کے سامنے آ جاتی ہے۔ ابھی اس سلسلے میں ایک عبارت پیش کروں گا فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 14 سے، کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت اور خاتم النبیین ہونے کا جو مفہوم ہے وہ کیا ہے۔ جلد 14 صفحہ نمبر 333 پر امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ وہی آخری نبی کا جو معنی بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں حضور کو نور خاتم النبیین سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علیہ و علیہم اجمعین کا خاتم یعنی بعثت میں آخر جمیع انبیاء و مرسلین بلا تخصیص ہونا ضروریات دین سے ہے۔ حضور کا آخر ہونا ضروریات دین سے، کس اعتبار سے؟ بعثت کے اعتبار سے، کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت تمام نبیوں کے بعد ہوئی۔ جب حضور کی بعثت ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضور کی اگر بعثت بعد میں ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ اس سے پہلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت حاصل نہیں تھی یا حضور اس وقت نبی نہیں تھے۔ اس کی ایک واضح مثال اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ علیہ نے جو دی ہے وہ میں پیش کروں گا فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 28 سے۔ امام علیہ سنت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ ہے جلد نمبر 28 میں، تنزیہ المکانۃ الحیدریہ عن وسمۃ عہد الجاہلیہ، سیدنا مولا علی مرسا اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے اسلام میں میثاقی ایمان میثاقی کا بیان کرتے ہوئے اعلیٰ نے پوری تحقیق لکھی ہے کہ سیدنا مولا علی مرسا شیر خدا اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی قدر دونوں ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے جو ایمان میثاقی عطا کیا تھا اسی پر وہ قائم تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، حضور کے اعلان نبوت کے بعد دونوں ہستیاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا انہوں نے کلمہ پڑھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان لے کے آئے۔ اب اس پر یہ اشکال پیش کیا جاتا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت علی المرزا پہلے ایمان والے نہیں تھے، نعوذ باللہ پہلے وہ غیر مسلم تھے۔ تو اس کا جواب دیتے ہوئے اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ بڑا ہی عمدہ اپنے جواب دیا، لکھتے ہیں، فرماتے ہیں علاوہ بری رب العزت عز و جل اپنے خلیل جلیل سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت فرماتا ہے، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب اس سے فرمایا اس کے رب نے کہ اسلام لا، بولا میں اسلام لایا رب العالمین کے لیے۔ یہ کن سے کہا اللہ تعالیٰ نے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام سے، کہ ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اسلام لا، تو وہ کہنے لگے اسلمت لرب العالمین، میں اسلام لایا رب العالمین کے لیے۔ اب اس پر تبصرہ کرتے امام فرماتے ہیں، جب خلیل کبریا علیہ الصلوۃ والثناء کو اسلام لانے کا حکم ہونا اور ان کا عرض کرنا کہ میں اسلام لایا، معاذ اللہ ان کے ایمان قدیم و اسلام مستمر کا منافی نہ ہوا، یعنی اس سے یہ نفی نہیں ہوتی کہ وہ پہلے نعوذ باللہ مسلمان نہیں تھے یا پہلے مومن نہیں تھے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اسلام لایا، اب یہ کہنا کہ میں اسلام لایا اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے حکم دیا تو وہ اسلام لائے، اس کا نعوذ باللہ یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ پہلے مسلمان نہیں تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ ان کے ایمان قدیم و اسلام مستمر کا منافی نہ ہوا کہ حضرات انبیاء علیہم التحیۃ والثناء کی طرف بعد نبوت و پیش از نبوت کبھی کسی وقت ایک آن کے لیے بھی غیر اسلام کو اصلاً راہ نہیں۔ تو صدیق و مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما کی نسبت یہ الفاظ کہ فلاں دن مسلمان ہوئے، اس روز اسلام لائے، ان کے اسلام سابق کے معاذ اللہ کیا مخالف ہو سکتے ہیں؟ جب جناب ابراہیم علیہ السلام یہ کہے کہ میں اسلام لایا تو ان کے پہلے اسلام کے منافی نہیں۔ تو ابو بکر
علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اگر ان کے بارے میں یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہو کہ وہ فلاں دن ایمان لائے، فلاں طریق کو اسلام قبول کیا، ان کے ایمان میثاقی اور اسلام میثاقی کی یہ بات منافی نہیں ہے۔ تو اسی سے سمجھ لیجئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں اگر کسی ہمارے امام نے، ہمارے اسلاف میں سے کسی نے یہ لکھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، تو اس سے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو عالم اربع میں حضور کو نبوت ملی ہے اس کی نفی نہیں ہوتی۔ جو حضور کی نبوت 40 سال پہلے حاصل ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو، اس نبوت کی نفی نہیں ہوتی۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ کی اس عبارت سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ میں اور اپنی دیگر کتب میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی 40 سال کی عمر میں نبوت کے اعلان کو کبھی نبوت کے ظہور کے ساتھ تعبیر کیا، کبھی اس کو بعثت کے ساتھ تعبیر کیا، مختلف الفاظ کے ساتھ اعلان نبوت کو تعبیر فرمایا۔ ان میں سے میں آپ کے سامنے چند حوالہ جات پیش کرتا ہوں۔ یہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے المعتمد المستند، جو اردو ترجمے کے ساتھ تاج الشریعہ علیہ رحمہ کے ترجمے کے ساتھ شائع ہوئی ہے۔ پہلی اس کے صفحہ نمبر 188 پر امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھا اس کا ترجمہ تاج الشریعہ سے میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ امام فرماتے اس لیے کہ ختم نبوت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نبوت کی عمارت مکمل فرمائی تو حضور کے ظاہر ہونے کے بعد کوئی نیا نبی نہ ہوگا۔ حضور کے ظاہر ہونے کے بعد کوئی نیا نبی نہ ہوگا۔ جب سے حضور کی نبوت کا ظہور ہوا اس کے بعد یعنی بعثت ہوئی، ظہور نبوت ہوا، اعلان نبوت ہوا، یہ ہے ختم نبوت کا معنی۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ظہور نبوت، اعلان نبوت اور بعثت کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا معنی اور مفہوم جو اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا۔ اور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ علیہ تو سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کا اول اور آخر ہونا بالکل ببانگ دہل اور علی الاعلان تسلیم فرمایا ہے۔ آپ کی ہدایت بخشی شریف پڑھ کے دیکھ، اس میں لکھتے ہیں فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام باب نبوت کو کھولنے والے، فتح باب نبوت پہ بے حد درود۔ حضور کا یہ مقام ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نبوت کا دروازہ کھولنے والے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نبوت کی ابتدا ہوئی ہے، اور ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ نبوت کی ابتدا بھی ہمارے آقا سے ہوئی ہے اور نبوت کی انتہا بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہوئی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عالم ارواح میں جو نبوت حضور کو حاصل ہے اس کا بیان کرتے ہوئے ایک اور تناظر سے میں امام علیہ سنت رحمۃ اللہ کا موقف پیش کرتا ہوں۔ اعلیٰ امام علیہ سنت رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو جو فضیلت اور جو جو شان کسی نبی کو عطا کی ہے، جو مرتبہ اللہ تعالیٰ نے کسی پیغمبر کو عطا کیا ہے، وہ شان و عظمت اللہ تعالیٰ نے ہمارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی۔ فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 30 صفحہ نمبر 295 پر امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کسی نبی نے کوئی آیت و کرامت ایسی نہ پائی کہ ہمارے نبی اکرم نبی الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس کی مثل اور اس سے امثل عطا نہ ہوئی۔ یعنی کسی نبی کو ایسی شان نہیں ملی کہ جو حضور کو عطا نہیں ہوئی۔ جو جو شان اور عظمت کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے وہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے عطا کی، بلکہ اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو شان اور عظمت عطا کی ہے۔ اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ اسی بات کو بیان کرتے ہوئے اپنی ایک اور کتاب انباء الحی کے صفحہ نمبر 477 پر تحریر فرماتے ہیں جب ہم کوئی فضائل و معجزات کسی نبی کے لیے دیکھتے ہیں تو ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ان کے ثبوت کا حکم لگا دیتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں مزید کسی دوسری دلیل کی ضرورت نہیں۔ یعنی جب ہم دیکھتے ہیں کہ کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی شان عطا کیا تو ہم فوراً وہ شان و عظمت نبی کریم علیہ السلام کے لیے ثابت مانتے ہیں، کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صرف کسی نبی کے لیے اس فضیلت و معجزہ کا ہونا ہی کافی ہے۔ بس یہ ثابت ہو جائے کہ یہ فضیلت اور یہ شان اور یہ معجزہ کسی نبی کے لیے ثابت ہے تو اتنا ہی کافی ہے اس کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ثابت ہونے کے لیے۔ اچھا، اب ہم نے دیکھنا ہے کہ بچپن میں نبوت کے ملنے کا
معجزہ اور شان اور عظمت یہ کس کس نبی کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے؟ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ کنز الایمان اٹھا کر دیکھ لیں، سورہ مریم کی آیت نمبر 12 کا ترجمہ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے یحییٰ علیہ السلام کو بچپن میں نبوت عطا کی۔ اعلیٰ نے اس کا ترجمہ یہی کیا ہے وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا کہ ہم نے ان کو بچپن میں نبوت عطا کی۔ حکم کا ترجمہ کیا کیا ہے؟ نبوت۔ اور فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 15 کے صفحہ نمبر 616 پہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے کہ انہیں ماں کے پیٹ یا گود میں کتاب عطا ہوئی، نبوت دی گئی۔ کن کو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ شان ہے، یہ ان کا مقام ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں ہی نبوت عطا کی، گود میں نبوت عطا کر دی۔ یہ ان کی شان اور ان کی عظمت ہے۔ اور امام فرماتے ہیں جو عظمت و شان کسی نبی کو حاصل ہے، بغیر دلیل کے ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ عظمت و شان اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا کریم علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ دلیل نہ بھی ہو تب بھی مانتے ہیں۔ تو جب دلیل آ جائے اور جس کا ترجمہ اعلیٰ نے خود کیا کہ نبوت حقیقت نبی کریم علیہ السلام کو حاصل ہے، اور تمام انبیاء اپنے اپنے عہد میں نبی کریم علیہ السلام کے حقیقتاً امتی تھے، حضور کے حقیقتاً امتی تھے۔ ان ساری تصریحات سے امام اہل سنت رحمۃ اللہ کا موقف بالکل کھل کر واضح ہو کر سامنے آ جاتا ہے کہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ کا موقف بھی یہ ہے کہ حضور اول نبی بھی ہیں اور آخر بھی ہیں۔ اول نبی ہیں نبوت ملنے کے اعتبار سے، اور آخر نبی ہیں بعثت کے اعتبار سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت آخر میں ہوئی۔ اس سلسلے میں ہمارے متعدد علماء کرام کے بہت سارے حوالے موجود ہیں۔ میں مختصر وقت میں چند حوالے آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں تاکہ ہمارے جو اسلاف ہیں ان کا موقف بالکل واضح ہو کر سامنے آ جائے۔ یہ بہار شریعت ہے، اس کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر 85 پہ عقیدہ نمبر 51 نبوت کے بارے میں جو عقائد ہیں، حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں، فرماتے سب سے پہلے مرتبہ نبوت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ملا۔ سب سے پہلے مرتبہ نبوت کس کو ملا؟ ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ روز میثاق تمام انبیاء سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نصرت کرنے کا عہد لیا گیا، اور اسی شرط پر یہ منصب اعظم ان کو دیا گیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی الانبیاء ہیں اور تمام انبیاء حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی۔ سب نے اپنے اپنے عہد کریم میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نیابت میں کام کیا۔ اللہ عز و جل نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی ذات کا مظہر بنایا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور سے تمام عالم کو منور فرما دیا۔ تو سب سے پہلے مرتبہ نبوت حضور کو ملا۔ اس سے واضح ہوگا کہ حضور اول نبی ہیں، مرتبہ نبوت ملنے کے اعتبار سے اور بعثت کے اعتبار سے آخری نبی۔ حضور مفتی اعظم فقیہ اعظم مولانا شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب نزہۃ القاری شرح صحیح بخاری پہلے جلد کے صفحہ نمبر 241 پر لکھتے ہیں، اس مسئلے کو بیان کرتے ہوئے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت سے پہلے عبادت کس طرح کی؟ کسی نبی کی اتباع میں عبادت کی ہے، کسی نبی کا امتی بن کر، یا خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عبادت کی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی طرف سے الہام ہوتا تھا اس کے مطابق؟ تو فرماتے اس لیے کہ ثابت ہے کہ آپ قبل بعثت بھی نبی تھے، کبھی کسی نبی کے امتی نہ رہے۔ حضور قبل بعثت بھی نبی تھے، کسی نبی کے امتی نہ رہے۔ اور مولانا مفتی جلال الدین امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی فیض رسول کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر 13 اور 14 پر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ 40 سال کی عمر میں منصب نبوت پر سرفراز ہوئے۔ اگر اس کا مطلب یہ ہے تو صحیح ہے کہ 40 سال کی عمر میں تبلیغ کا حکم ہوا۔ 40 سال کی عمر میں نبوت پر سرفراز ہوئے، منصب نبوت پر سرفراز ہوئے، اس کا مطلب اگر یہ ہے کہ حضور نے 40 سال کی عمر میں تبلیغ کا حضور کو حکم ہوا تو حضور نے اعلان نبوت فرمایا۔ اور اگر یہ مطلب ہے
کہ 40 سال کی عمر سے پہلے وہ نبی نہیں تھے اور اس سے پہلے کی زندگی نبوی زندگی نہ تھی تو غلط ہے. تو کیا ہے؟ غلط ہے، یہ بات درست نہیں ہے. اور فرماتے ہیں کہ اس جگہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور کے پہلے نبی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اگر یہ مطلب ہے کہ ان کا نبی ہونا مقدر ہو چکا تھا اور وہ علم الہی میں پہلے سے نبی تھے، تو ایسی نبوت تو تمام انبیاء کرام کو شامل ہے کہ ہر ایک کا نبی ہونا مقدر ہو چکا تھا اور سب علم الہی میں پہلے ہی سے نبی تھے. اور اگر بالفعل نبی ہونا مراد ہے تو ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے ہی نبی تھے. شارح بخاری فقیہ اعظم ہند مولانا شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے فتاوی شارح بخاری کی جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 375 پر ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے واضح 2 ٹوک الفاظ میں لکھتے ہیں، صحیح اور مختار یہی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے منصب نبوت پر فائز تھے. آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے منصب نبوت پر فائز تھے، جیسا کہ حدیث میں ہے کنت نبی و آدم لمنجدل فی طینتہ. اعلان نبوت کا حکم اور نزول قرآن کی ابتدا 40 سال کے بعد ہوئی. واللہ تعالی عالم. اور بحمد تعالی ہمارا بھی یہی موقف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اعلان نبوت سے پہلے بھی نبوت سے متصف تھے. ہاں، حضور کی بعثت، ظہور نبوت، اعلان نبوت وہ 40 سال کی عمر میں ہوا اور وحی جلی غار حرا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر نازل ہوئی. یہ ہمارا موقف ہمارے اکابر کے جو حوالہ جاتے ہیں